السلام علیکم لسنرز، پیش خدمت محمود احمد مودی کی ایک پراسرار اور خوفناک کہانی جس کا عنوان ہے شریک حیات۔ امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی، اور اگر پسند آتی ہے تو پلیز اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ گلی میں بجلی کے کھمبے کی سرد روشنی کے سائبان تلے کھڑے کھڑے اس کی ٹانگیں شل ہو چکی تھیں۔ دور کہیں گھڑیال نے رات کے 12 بجائے، اور تب جمشید کو احساس ہوا کہ اسے یہاں کھڑے کھڑے خاصی دیر ہو چکی ہے، اور آج کا اہم کام انجام دینے کے لیے اب اسے اپنے گھر میں داخل ہو جانا چاہیے، ورنہ پھر اس علاقے کا چوکیدار اپنی ڈیوٹی پر گشت لگانے آ نکلے گا، اور بلا شبہ وہ جمشید کو پہچان کر کچھ نہیں کہے گا، لیکن جمشید کا یہ مشکوک سا انداز یقیناً اسے یاد رہے گا۔ لیکن جمشید کوئی سراغ چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر اس نے 4.5 کا لمبی نال والا ریوالور ٹٹول کر دیکھا۔ اس کا دستہ بے رحم دل کی طرح سرد تھا۔ ایک طویل سانس لے کر اس نے خنک اور تازہ ہوا سینے میں اتاری، اور اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کی کوشش کرتا ہوا قدرے مضبوط قدموں سے گھر کی طرف بڑھا۔ اس کے جسم میں چوٹیاں سی رینگ رہی تھیں، اور سانسوں میں ہلکا سا ارتعاش تھا۔ اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر اس نے ارد گرد ایک محتاط نظر ڈالی اور دروازے پر رک گیا۔ وہ جانتا تھا دروازے میں کس طریقے سے ہاتھ ڈال کر وہ اندرونی کنڈی گرا سکتا ہے۔ نہایت آہستگی سے دروازہ کھول کر وہ اپنے ہی گھر میں چوروں کی طرح داخل ہوا۔ لان میں تاریکی تھی۔ وہ پھونک پھونک کر قدم بڑھانے لگا۔ ایک طویل عرصے کی اذیت کے بعد اس نے آج ایک فیصلہ کن قدم اٹھانے کی ہمت کی تھی۔ اب وہ کسی ذرا سی غلطی سے اپنی ساری منصوبہ بندی پر پانی پھیرنا نہیں چاہتا تھا۔ ویسے بھی وہ کچھ کرنے جا رہا تھا، اس کے بارے میں سے یقین نہیں تھا کہ دوبارہ اس میں اس کی جرأت پیدا ہو سکے گی یا نہیں۔ دالان عبور کر کے وہ کمروں کی طرف آیا۔ خوابگاہ میں روشنی تھی۔ نیلم یقیناً اس کا انتظار کرتے کرتے حسب عادت آرام کرسی یا مسیری پر تکیے سے ٹیک لگائے سو چکی ہوگی۔ یہ نیلم کا معمول تھا کہ جب جمشید خوابگاہ میں پہنچ کر کپڑے تبدیل کر چکتا تو نیلم کے گال چھو کر اسے جگاتا، اور وہ آنکھیں مل کر بڑے خواب آلود اور جذبات سے بوجھل لہجے میں پوچھتی، جمی آپ آ گئے؟ نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی، بڑا انتظار کراتے ہیں آپ۔ اور جمشید روز کی طرح وہی جملہ دہرا دیتا، کیا کروں نیلی ڈارلنگ، اور پھر وہ مسیری پر دراز ہو کر بے خبر سو جاتا۔ لیکن آج وہ مسیری پر لیٹ کر خوابوں کی دنیا میں جانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آج صرف ایک گولی نیلم کی کن پٹی میں داخل ہوگی، اور اسے ہمیشہ کے لیے ایک اذیت ناک احساس سے چھٹکارا مل جائے گا۔ نیلم سے اس کی شادی 8 ماہ پیشتر بڑے ہی فلمی انداز میں ہوئی تھی۔ اس رات وہ ہوا کی خنکی سے لطف اندوز ہوتا ہوا سنسان سڑک پر موٹر سائیکل لہراتا بڑے خوشگوار موڈ میں اپنی سرکاری قیام گاہ کی طرف جا رہا تھا کہ پرانے قبرستان کے نزدیک ایک تیز نسوانی چیخ نے اسے چونکا دیا۔ وہ کمزور اعصاب کا مالک یا توہم پرست نہیں تھا، بلکہ نہایت مضبوط دل نوجوان کسٹم انسپکٹر تھا۔ اس نے گھبرانے یا رفتار تیز کرنے کی بجائے موٹر سائیکل لہرانا ترک کر کے اپنا ریوالور نکالا اور ایک درخت کے نیچے رک کر چیخ کی سمت کا تعین کرنے لگا۔ سامنے نشیب میں قبرستان تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، اور اس کے عقب میں دور دور تک قد آدم جھاڑیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ گیدڑوں کی مدھم مدھم آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ کبھی کبھی کوئی چھینگر اپنی کرخت آواز سے رات کا سناٹا مجروح کر دیتا۔ دفعتاً چیخ دوبارہ ابھری، اور اس کے ساتھ ہی بچاؤ بچاؤ کی آواز۔ یہ آواز زیادہ دور کی نہیں تھی، یقیناً ڈھلان میں کوئی ڈرامہ کھیلا جا رہا تھا۔ جمشید نے ریوالور مضبوطی سے تھاما اور ایک ہاتھ سے موٹر سائیکل کا ہینڈل سنبھالا اور کلچ چھوڑ دیا۔
موٹر سائیکل دھیرے دھیرے محتاط انداز میں آگے بڑھنے لگی۔ اس کی ہیڈ لائٹ سڑک پر لہرا رہی تھی۔ یکایک سڑک کے ایک طرف سے جھاڑیوں میں سے نسوانی سایہ بھاگتا ہوا برآمد ہوا اور سڑک کے عین وسط میں جمشید کی موٹر سائیکل سے کچھ دور روشنی کی زد میں ڈھیر ہو گیا۔ اس کے تعاقب میں 2 اور سائے برآمد ہوئے تھے۔ موٹر سائیکل لہرائی تو روشنی ان پر پڑی۔ جمشید نے دیکھا کہ وہ سیاہ شلواروں اور قمیضوں والے 2 خطرناک صورت آدمی تھے۔ ایک کے ہاتھ میں کھلا ہوا چاقو چمک رہا تھا۔ روشنی پڑتے ہی وہ ٹھٹک کر رکے اور ان میں سے ایک نے آنکھوں پر ہاتھ کا چھجا سا بنا کر جمشید کو دیکھنے کی کوشش کی۔ اسی لمحے جمشید نے بلا سوچے سمجھے ہوائی فائر کر دیا۔ فائر کی آواز سنتے ہی وہ دونوں الٹے قدموں بھاگے۔ جمشید نے دوسرا فائر اس طرح کیا کہ گولی ان میں سے ایک کے کندھے پر سے گزر جائے۔ تیسرا فائر اس نے ان کے پیروں میں زمین پر کیا۔ روشنی میں کچھ دھول اڑتی دکھائی دی۔ وہ دونوں لڑکھڑاتے ہوئے بھاگ رہے تھے، حتیٰ کہ اندھیرے ہی میں نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ فوری طور پر جمشید کا مقصد انہیں بھگانا ہی تھا، لیکن ان کے بھاگنے کے بعد وہ سوچنے لگا ان دونوں کو قابو میں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی۔ پتہ نہیں ان کا جرم کس نوعیت کا ہوگا۔ بہرحال اس وقت وہ انہیں نظر انداز کر کے اس لڑکی کی طرف آیا جو سڑک کے بیچوں بیچ غالباً بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے جسم پر ایک میلی سی قمیض اور ایسی ہی شلوار تھی، جگہ جگہ سے لباس پھٹا ہوا تھا۔ جمشید نے اسے سیدھا کیا اور اس کا گرد آلود چہرہ دیکھ کر اسے جھٹکا سا لگا۔ اس معصوم سے چہرے پر جگہ جگہ خراشیں تھیں اور یہ چہرہ… جمشید اسے دیکھ کر چونک پڑا۔ انسان خواہ کوئی بھی ہو، اگر وہ تھوڑا بہت شعور رکھتا ہے تو ضرور اپنے تخیل کے صنم خانوں میں کچھ ایسے بت تراش کر رکھتا ہے جن کی وہ چوری چوری پوجا کرتا ہے۔ یہ دلکش چہرہ، یہ دلاویز نقوش، یہ سب کچھ تو جمشید کا آئیڈیل تھا۔ اس آئیڈیل کو جمشید نے جانے کہاں کہاں ڈھونڈا تھا۔ کیا خبر تھی کہ بعض خواب اتنے عجیب انداز میں شرمندہ تعبیر ہوتے ہیں۔ لڑکی کو ہوش میں لانے کے لیے اسے کچھ زیادہ دقت پیش نہیں آئی۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس نے جمشید کو دیکھا اور اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن جمشید نے مضبوطی سے اس کی کلائی پکڑ لی۔ ڈرو نہیں، میں تمہارا ہمدرد ہوں۔ وہ لوگ کون تھے جو تمہارے پیچھے لگے ہوئے تھے؟ لڑکی کچھ بولنے کی بجائے سہمی سہمی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے اس کے الفاظ کا وزن محسوس کر رہی ہو۔ جمشید پھر بولا، مجھے اپنے بارے میں کچھ بتاؤ، شاید میں تمہارے کسی کام آ سکوں۔ لڑکی اس کی طرف دیکھتی رہی اور دفعتاً بالکل غیر متوقع طور پر دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ کر سسک پڑی۔ اگر تم میرے ہمدرد ہو تو تم بڑی دیر سے پہنچے، بڑی دیر سے۔ اس کے لہجے میں ایسی مظلومیت تھی کہ جمشید کا دل بھر آیا۔ انہوں نے میرے باپ کو مار دیا، لڑکی سسکیوں کے درمیان تقریباً چیخی۔ باپ کو؟ کون تھا تمہارا باپ؟ میں وہ سامنے والے قبرستان کے گورکن کی بیٹی ہوں۔ ہم باپ بیٹی وہیں ایک جھونپڑی میں رہتے تھے۔ میرے بابا… پھر وہ رونے لگی۔ مجھے کچھ تفصیل تو بتاؤ لڑکی، انہیں اب بھی پکڑا جا سکتا ہے؟ لڑکی کی سسکیاں مدھم ہونے لگیں، جیسے خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر اس نے بتانا شروع کیا۔ وہ دونوں آج صبح قبرستان میں کسی کام سے آئے تھے۔ باہر بیٹھے وہ دیر تک بابا سے باتیں کرتے رہے۔ میں بابا کو پانی دینے باہر آئی تو انہوں نے گھور گھور کر مجھے دیکھا۔ پھر میں اندر بیٹھی ان کی باتیں سنتی رہی۔ انہوں نے باتوں باتوں میں بابا سے ہمارے متعلق سب کچھ معلوم کر لیا۔ بابا بیچارے سیدھے آدمی تھے۔ وہ انہیں بتاتے رہے کہ ہم باپ بیٹی اس ویران قبرستان میں اکیلے رہتے ہیں۔ دراصل صبح وہ چند آدمیوں کے ساتھ ایک جنازہ لے کر آئے تھے۔ مرنے والے کو انہوں نے اپنا چچا بتایا تھا۔ انہوں نے بابا سے بڑی چکنی چپڑی باتیں کی تھیں، ان کے سامنے اپنے آپ کو بہت دکھ درد کا مارا ثابت کیا تھا اور بابا کو مزدوری بھی عام حساب سے کہیں زیادہ دی تھی۔ بابا نے انہیں نیک دل انسان سمجھا تھا، اس لیے اپنے بارے میں بھی کچھ نہیں چھپایا تھا۔ اب رات کو کچھ دیر پہلے وہ دونوں دوبارہ آئے تھے، ہمارے دروازے پر دستک دی۔ بابا نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو وہ بولے، چاچا، ہم جس قبر میں
اپنے عزیز کو دفن کر کے گئے تھے وہ تو کھلی پڑی ہے۔ بابا لاٹھی اور لالٹین لے کر جیسے ہی باہر نکلے، ان میں سے ایک نے ان کے سینے میں چاقو گھونپ دیا۔ آہ بابا! پھر وہ مجھے اٹھا کر لے جانے کی کوشش کرنے لگے۔ میں بڑی مشکل سے ان کے ہاتھوں سے نکل کر بھاگی۔ بڑا المناک حادثہ تھا۔ بہرحال اس کے بعد جمشید اسے موٹر سائیکل پر بٹھا کر اس کی رہنمائی میں قبرستان کی اس کٹیا تک آیا۔ دروازے پر ہی کھچڑی بالوں والے ایک شکستہ حال بوڑھے کی لاش پڑی تھی۔ میلا سا کرتا گہرے سرخ خون میں ڈوبا ہوا تھا، کچھ خون قریبی زمین پر جم چکا تھا۔ ضابطے کی کارروائیوں سے فارغ ہو کر اس شام جب وہ اس لڑکی کو، جس نے اپنا نام نیلم بتایا تھا، لے کر اپنی قیام گاہ پر آیا تو اس کے ذہن میں کوئی واضح پروگرام نہ تھا۔ یہ میرا گھر ہے، میں اکیلا رہتا ہوں، اگر مجھ پر اعتماد کر سکو تو اندر چلو، پھر آئندہ کے لیے سوچتے ہیں۔ آپ کے سوا اب اعتماد کروں گی بھی کس پر؟ لڑکی نے دکھی لہجے میں کہا۔ اندر پہنچ کر اس نے پہلے تو نیلم کو گرم گرم چائے پلائی، پھر اسے غسل کرنے کے لیے کہہ کر کھانے وغیرہ کا انتظام کرنے کچن کی طرف چلا گیا۔ جاتے ہوئے وہ اسے اپنا ایک دھلا ہوا کرتا پاجامہ دے گیا تاکہ بحالت مجبوری وہ فی الحال اسے پہن لے۔ جب وہ واپس آیا تو نیلم نہا دھو کر فارغ ہو چکی تھی۔ مردانہ ڈھیلے ڈھالے کرتے پاجامے میں نکھری نکھری سی نیلم اتنی دلکش لگ رہی تھی کہ جمشید چند لمحوں کے لیے اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھی خالی خالی نظروں سے کمرے میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس کے خوبصورت بال بے ترتیبی سے اس کے کندھوں پر جھکے ہوئے تھے۔ جمشید اس کے سامنے ہی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ سگریٹ کا طویل کش لے کر اس نے کہا، ہاں تو نیلم، تمہارا اگر کوئی قریبی عزیز ہو تو مجھے بتا دو، تاکہ تم اگر اس کے پاس جانا چاہو تو میں تمہیں پہنچا دوں۔ مجھے نہیں معلوم ہمارا کوئی عزیز ہے بھی یا نہیں، میرے لیے تو اس چار دیواری سے باہر مصائب ہی مصائب ہیں۔ میں ایک کمزور ناتواں اور بے سہارا لڑکی کہاں جا سکتی ہوں؟ کس پر بھروسہ کر سکتی ہوں؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھے اپنی خادمہ سمجھ کر پناہ دے دیں، مجھے اس چار دیواری سے باہر نہ نکالیں؟ مجھے ڈر لگتا ہے میں جہاں جاؤں گی وہاں مجھے بھیڑیے ہی ملیں گے۔ آپ بے شک اکیلے رہتے ہیں لیکن شریف انسان دکھائی دیتے ہیں۔ میں آپ کی نوکرانی کے طور پر وقت گزار لوں گی، آخر آپ کو کھانا پکوانے، کپڑے دھلوانے اور اس مکان کی صفائی کروانے کی ضرورت تو پڑتی ہی ہوگی، میں یہ سب کام کر دیا کروں گی، کوئی تنخواہ نہیں مانگوں گی، مجھے صرف پناہ چاہیے۔ نوکری اور تنخواہ تو کہیں اور بھی مل سکتی ہے، مگر تحفظ اور پناہ شاید کہیں نہ ملے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ وہ تھی تو ایک قبرستان کے گورکن کی ان پڑھ لڑکی، لیکن اس کی گفتگو بے حد سلجھی اور لہجہ نہایت شائستہ تھا، اور ظاہری حسن میں تو وہ سینکڑوں سے بہتر تھی۔ کیا حرج ہے اگر یہ لڑکی خادمہ کی بجائے اس گھر کی مالکہ بن کر یہاں کی تنہائیوں میں انوکھے رنگ بکھیر دے؟ جمشید کے ذہن میں فوری طور پر اس سوچ کے ساتھ ہی جیسے اجنبیت اور فاصلوں کا سارا احساس مٹ گیا۔ بڑی اپنائیت سے اس نے نیلم کے مرمری ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹائے اور اس کے رخساروں پر ڈھلکتے ہوئے آنسو پونچھتے ہوئے بولا، نیلی، ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم خادمہ کی بجائے اس گھر کی مالکہ بن کر میری زندگی کے بے کیف لمحوں کو سنوار دو۔ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں، ہم دونوں ایک دوسرے کا سہارا بن سکتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ تم پر منحصر ہے، اگر تم پسند کرو تو سوچ کر مجھے بتا دو۔ وہ حیران آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ اچھی طرح سوچ لیجئے، میں ایک بےحد غریب اور آپ کے لیے اجنبی لڑکی ہوں، لیکن اگر آپ مجھے اپنانے کے لیے تیار ہیں تو میں زندگی بھر آپ کی خدمت کروں گی، کبھی آپ کو کوئی دکھ نہیں دوں گی، کبھی نہیں۔ اس کی آواز میں پڑھی لکھی لڑکیوں سے زیادہ جاذبیت تھی۔ پھر کورٹ میں ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ جمشید کی زندگی کا سفر نئی اور خوبصورت راہ پر شروع ہو گیا۔ یہ سب کچھ بڑے ہی عجیب ڈرامائی انداز میں ہوا تھا۔ بہرحال جمشید بڑا خوش تھا
کیونکہ نیلم توقعات سے کہیں زیادہ باسلیقہ اور سکڑ بیوی ثابت ہوئی تھی۔ پتہ نہیں قبرستان کی ایک کٹیا میں پرورش پا کر وہ اتنی مہذب اور خوش اتوار کیسے تھی۔ جمشید نے ایک آدھ بار اپنی اس حیرت کا اظہار نیلم پر بھی کیا تھا۔ نیلم نے مسکرا کر بس اتنا ہی کہا، معلوم نہیں، میں بچپن سے ہی ایسی ہوں۔ بابا کہا کرتے تھے کہ میری بیٹی میم ہے میم، پتہ نہیں اس کٹیا میں کیسے پیدا ہو گئی۔ میں نے ہوش سنبھالنے پر اپنی ماں کو نہیں دیکھا، مگر بابا بتاتے تھے وہ بھی بالکل میرے جیسی تھی۔ زندگی یوں ہی بسر ہوتی رہتی تو جمشید کو پریشانی لاحق نہ ہوتی، لیکن چند دن بعد ہی اس کے محسوسات عجیب سے ہوتے گئے۔ اسے ایسا لگتا جیسے اس کی شخصیت میں کچھ تبدیلیاں آتی جا رہی ہوں۔ اس روز وہ دفتر میں بیٹھا دن بھر کی رپورٹ مکمل کر رہا تھا۔ کمرے میں اس کا اسسٹنٹ بھی تھا جو قریبی ایک میز پر بیٹھا روز نامچہ الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ چیک پوسٹ پر مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ یکایک جمشید نے محسوس کیا اس کا اسسٹنٹ اسے کچھ عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ چند لمحے تو وہ سر جھکائے لکھتا رہا، پھر اسے الجھن ہونے لگی تو اس نے سر اٹھایا۔ اسسٹنٹ واقعی اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا بات ہے کمال؟ اس نے پوچھا۔ جی کچھ نہیں، اسسٹنٹ نے سر جھکا لیا۔ نہیں کچھ تو ہے، تم میری طرف بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ جی دراصل آپ اتنی زور زور سے سانس لے رہے تھے کہ مجھے حیرت ہو رہی تھی۔ جمشید نے محسوس کیا کہ واقعی اس کے سانس لینے سے سوں سوں کسی آواز پیدا ہو رہی تھی۔ اس کا سانس پھولا ہوا بھی نہیں تھا، وہ بالکل پرسکون تھا۔ اسے خود بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے سانسوں کی آواز پر قابو پانے کی کوشش کی، جس میں وہ بڑی حد تک کامیاب بھی رہا، لیکن یہ بات اسے بار بار بے چین کرتی رہی۔ ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ اتنی واضح سوسو کی آواز کے ساتھ سانس لیتا رہا ہو۔ ایک دن وہ سینما ہال میں بکنگ کی کھڑکی پر اپنے چند معزز دوستوں کی موجودگی میں ایک لہیم شہیم قسم کے آدمی سے الجھ پڑا۔ یہ بڑی عجیب سی بات تھی۔ وہ چاہتا تو کسی پولیس مین کو بلا کر اسے اپنا کارڈ دکھا کر اس آدمی کو پکڑوا سکتا تھا، کیونکہ وہ ٹکٹیں بلیک کر رہا تھا، لیکن جمشید نے خود ہی بات بڑھا لی۔ لہیم شہیم شخص نے اپنے ذوق میں جمشید کے منہ کا رسید کرنے کے لیے بازو بلند کیا ہی تھا کہ جمشید بڑے خوفناک انداز میں اس سے لپٹ گیا۔ انداز مرنے مارنے والا ہی تھا، اور پھر اس کے دوستوں کو یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ تن و توش کے لحاظ سے خاصا کبھی ہیکل ہونے کے باوجود جمشید کا حریف اس کی گرفت میں بری طرح مچل رہا تھا اور بھیانک انداز میں چیخ چیخ کر اپنے کسی ساتھی کو بلا رہا تھا۔ جمشید نے اسے بازوؤں میں جکڑ لیا تھا اور اس کی آنکھیں یوں ابلی پڑ رہی تھیں جیسے اس کا دم نکل جائے گا۔ پھر اس کے حلق سے محض ڈراؤنی ڈراؤنی سی بے معنی آوازیں نکلنے لگیں۔ جمشید کے دوستوں نے بڑی مشکل سے جمشید کے حریف کو اس کی گرفت سے چھڑایا۔ وہ بالکل بے دم ہو رہا تھا اور اس کی کیفیت ڈرے ہوئے آدمی کی سی تھی۔ جمشید کے ہونٹوں کے گوشوں پر کف جمع ہو رہا تھا۔ معاملہ رفع دفع ہونے پر وہ سینما ہال میں چلے آئے۔ سلائیڈ چلنے تک وہ اس واقعے کی ناگواری کے زیر اثر چپ رہے۔ آخر اس کے ایک دوست نے سکوت توڑا۔ یار تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ ہم نے تمہیں کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا۔ پتہ نہیں یار، مجھے خود اب حیرت ہو رہی ہے کہ مجھے اتنا شدید غصہ کیسے آ گیا۔ جمشید کو واقعی حیرت تھی۔ اسے بس اتنا احساس تھا کہ اس آدمی کے ہاتھ اٹھاتے ہی اسے اپنے اندر ایک وحشیانہ طاقت کی لہر ابھرتی محسوس ہوئی تھی، اور یکلختی اس کا جی چاہا تھا کہ اسے اپنی گرفت میں لے کر اس کی ہڈیاں پیس ڈالے۔ وہ جسمانی طور پر اتنا زیادہ طاقتور نہیں تھا، لیکن اسے یاد آ رہا تھا کہ وہ گرینڈ ڈیل شخص اس کی گرفت میں خوفزدہ بچے کی طرح مچلنے لگا تھا۔ اس دن فوش بیسن پر منہ ہاتھ دھوتے وقت چہرے پر صابن ملتے ہوئے اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا چہرہ کچھ لمبوترا ہو گیا ہے، کسی جانور کی تھوتنی کی طرح۔ چونک کر اس نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ چہرہ بالکل ٹھیک تھا۔ آخر اس قسم کے اوہام مجھ پر کیوں غلبہ پا رہے ہیں؟
جمشید نے بڑی حیرت سے سوچا تھا، اور ایک دن اس کے ایک بہت ہی بے تکلف دوست نے اسے اور زیادہ متفکر کر دیا۔ اس کا نام ریاض تھا، اور جمشید سے اس کی ملاقات تقریباً 6 ماہ بعد ہوئی تھی۔ دفتر میں بیٹھے ہوئے وہ گپے ہانک رہے تھے۔ جمشید میز پر کونیا ٹکائے بیٹھا تھا، اور اس نے آدھی آستینوں والی شرٹ پہن رکھی تھی۔ دفعتاً ریاض اس کی کلائیوں کو گھورتے ہوئے بولا، کیا بات ہے، تمہاری شخصیت کچھ زیادہ ہی مردانہ ہو گئی ہے، پہلے تو تمہارے بازوؤں پر اتنے بال نہیں تھے۔ جمشید نے اپنی کلائیاں دیکھیں، واقعی گھنے سیاہ بالوں سے کلائیاں بھری ہوئی تھیں۔ ریاض کی توجہ دلانے پر اسے یاد آ گیا کہ اس کے سینے پر بھی بال خاصے گنجان ہو گئے تھے۔ سینے پر بال اگنا یا ہونا کوئی تشویشناک بات تو نہیں تھی، لیکن جمشید کو تعجب تھا کہ وہ اتنی جلدی گھنے کس طرح ہوتے جا رہے تھے۔ اس کے کہنے پر اسے یاد آیا کہ اس کی داڑھی بھی کچھ عرصے سے اتنی تیزی سے بڑھنے لگی تھی کہ بعض اوقات اسے دن میں 2 مرتبہ شیو کرنے کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ میرا خیال ہے شادی کے بعد تمہاری شخصیت کے جوہر کھل رہے ہیں، پہلے تو تم بچے تھے۔ ریاض نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کچھ کہا۔ جواباً جمشید کی ہنسی بڑی پھیکی تھی، وہ حقیقتاً بے حد فکر مند تھا۔ اگلے دن جب وہ صبح ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے شیو بنا رہا تھا، تب بھی یہی احساس اس کے ذہن پر چھایا ہوا تھا۔ نیلی ڈارلنگ، بڑی عجیب سی بات ہے کہ پچھلے چند دنوں ہی میں میرے سینے اور کلائیوں پر اتنے زیادہ بال اگ آئے ہیں کہ مجھے الجھن ہونے لگی ہے، اور پھر یہ شیو بھی اتنی جلدی۔ خدا جانے مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے، آخر اس میں الجھن کی کیا بات ہے؟ نیلم نے اس کی بات کاٹ کر کہا، یہ تو بہت اچھا ہے، اس سے آپ زیادہ پرکشش نظر آنے لگے ہیں۔ مگر جمشید سوچ رہا تھا کہ بال ایک مناسب حد تک رہتے تو یقیناً انہیں کشش میں اضافے کا باعث سمجھتا، لیکن ان کی اس قدر کثرت تو اس کی شخصیت کو بدنمائی کے خطوط میں لیے جا رہی تھی۔ نیلم نے اس کے عقب میں قالین پر گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر اپنی ٹھوڑی اس کے کندھے پر ٹکائی ہوئی تھی۔ جمشید نے دیکھا اس کی آنکھوں میں پیاس تھی، بڑی عجیب سی پیاس۔ یہ جذبات کی تشنگی نہیں تھی، بلکہ ایسے ہی جیسے کوئی درندہ اپنے شکار کو سامنے دیکھ کر ہونٹ چاٹ رہا ہو۔ اور اسی لمحے جمشید کے ذہن میں یہ احساس بجلی کی طرح کوندا کہ یہ ساری تبدیلیاں جو وہ محسوس کرنے لگا ہے، شادی کے بعد ہی سے جنم لے رہی ہیں۔ وہ پہلا دن تھا جب اس کے دل میں نیلم کی طرف سے ایک ہلکا سا خوف، ایک بے عنوان سا شک پیدا ہوا۔ اس رات نیم غنودگی کے عالم میں جبکہ نیلم اس کے پاس تھی، اس نے اچانک ہی محسوس کیا جیسے اس کا ہاتھ الجھے الجھے خاردار بالوں پر رینگ رہا ہے۔ خوف کی ایک لہر سی اس کی ریڑھ کی ہڈی میں اتر آئی، اور اس کے تمام حواس بیدار ہو گئے۔ خوابگاہ میں اندھیرا تھا، اور اسے نیلم کے سانسوں کی آواز ہلکی سی خرخراہٹ کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے غیر ارادی طور پر سرانے دبائی پر رکھے ٹیبل لیمپ کا بٹن دبا دیا۔ سب کچھ اس کا وہم تھا۔ نیلم بڑے سکون سے سو رہی تھی، اپنی پیشانی سے پسینے کے قطرے پہنچ کر ٹیبل لیمپ بجھا کر وہ لیٹ گیا۔ اس کے بعد وہ تمام رات جاگتا رہا، اور آہستہ آہستہ حالات اس سے بھی زیادہ پریشان کن ہوتے گئے۔ اس کے ایک دوست نے ایک مرتبہ اسے چھوٹے سے قد کا نفیس امریکن کتا تحفے میں دیا۔ وہ اسے جب لے کر گھر پہنچا تو نیلم اسے دیکھ کر پہلی مرتبہ ناخوش نظر آئی۔ بھلا کیا ضرورت تھی اس کی؟ میں کتوں کو قطعاً پسند نہیں کرتی، اس نے ناگوار لہجے میں کہا۔ اس کے لہجے پر جمشید کو اتنی حیرت نہیں ہوئی تھی جتنی یہ دیکھ کر ہوئی کہ کتا نیلم کو دیکھتے ہی بے تحاشا بھونکنے لگا تھا۔ وہ خاصا امن پسند کتا معلوم ہوتا تھا، لیکن اس وقت بڑے جارحانہ انداز میں اچھل اچھل کر بھونک رہا تھا۔ نیلم نے گھور کر اسے دیکھا، اور پھر یکایک کتا بڑے سہمے سے انداز میں دم دبا کر اس طرح جمشید کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا جیسے پناہ تلاش کر رہا ہو۔ کتے کی حرکات و سکنات غیر معمولی تھیں، لیکن جمشید نے اس کی وجہ محض اجنبیت کو سمجھا، اور کتے کی دیکھ بھال کی مکمل ذمہ داری اپنے سر لے کر
اسے اس وقت تک رکھنے کا ارادہ ظاہر کیا جب تک اس کا دوست امریکہ نہ چلا جائے۔ جمشید نہیں چاہتا تھا کہ اس کے دوست کو یہ معلوم ہو کہ اس نے اس کے خلوص دل سے دیا ہوا تحفہ کسی اور کی نظر کر دیا ہے۔ جو ہی اس کا دوست امریکہ واپس گیا، جمشید نے اس کا دیا ہوا کتا اور کسی شناسہ کو تحفتاً دے دیا۔ اتنی عمدہ نسل کا کتا یوں دینے کا اسے افسوس تھا، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ گھر میں نہ کتا خوش تھا اور نہ نیلم۔ کتا خاصے دنوں بعد بھی نیلم سے مانوس نہیں ہو سکا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ پہلے دن کی طرح زور و شور سے بھونکنے لگتا تھا اور نیلم کی آنکھوں میں بھی خون اتر آتا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے گھر میں دونوں میں سے ایک ہی رہ سکے گا۔ بالآخر کتے کے جانے کے بعد ہی گھر میں کچھ سکون ہوا۔ اس کے بعد جمشید کو وہ دن یاد آیا جب وہ نیلم سے چھٹکارا پانے کے معاملے میں حتمی انداز میں سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اس دن وہ دوپہر کو جلد فارغ ہو جانے کی وجہ سے خلاف معمول گھر چلا آیا۔ راہداری میں داخل ہوتے ہی اس راہداری کے اختتام پر ایک سیاہ بے ہنگم سایہ لپک کر نیلم کے کمرے میں داخل ہوتا دکھائی دیا۔ عجیب ڈراؤنا سا سایہ تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا یقیناً نیلم کے کمرے کے سامنے کھڑا تھا اور جمشید کی آہٹ سن کر نیلم کے کمرے میں گھس گیا تھا۔ ایک انجانے خوف سے جمشید کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سرکاری ریوالور وہ دن کا وقت ہونے کی وجہ سے آفس ہی میں چھوڑ آیا تھا۔ اب اگر وہ اپنا ذاتی ریوالور لینے کمرے تک جاتا تو تب تک وہ چیز نیلم کو کوئی نقصان پہنچا سکتی تھی۔ وہ اپنے کمرے تک جانے کا ارادہ ملتوی کر کے محتاط انداز میں آگے بڑھا۔ نیلم کے کمرے کا دروازہ اس نے ٹھوکر سے کھولا۔ کچھ بھی نہیں تھا۔ سامنے ہی نیلم مسیری پر نیم دراز ایک رسالہ دیکھ رہی تھی۔ چونک کر اس نے سر اٹھایا۔ اس کا یہ انداز جمشید کو صاف طور پر اداکارانہ محسوس ہوا۔ جمشید کے چہرے پر ٹپکتی وحشت دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھی۔ کیوں جمی، کیا بات ہے؟ جمشید بے یقینی کسی کیفیت میں کمرے میں نظریں دوڑا رہا تھا، مگر وہاں نیلم کے سوا کوئی نہ تھا۔ حالانکہ جمشید نے اپنی آنکھوں سے اس بے ہنگم سیاہ سائے کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھا تھا اور کمرے سے باہر جانے کا کوئی دوسرا دروازہ نہ تھا، تو کیا نیلم ہی؟ اس سے آگے وہ سوچ نہ سکا۔ کچھ نہیں، مجھے ایسا لگا تھا جیسے کوئی جانور تمہارے کمرے میں گھس آیا ہو، جمشید نے کھسیانے سے لہجے میں کہا۔ جانور؟ نیلم ہنس پڑی۔ یہ تو اچھا خاصا آدمیوں کا گھر ہے، تمہیں وہم ہوا ہوگا۔ اور اسی رات جمشید نے دفتر میں بیٹھے بیٹھے نیلم کے قتل کا منصوبہ مکمل کیا۔ وہ یقیناً کسی غیر انسانی مخلوق کے پنجے میں پھنس گیا تھا اور اسے اس کے علاوہ کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ وہ اس قصے کو یہیں ختم کر دے تاکہ کوئی اور انسان نقصان نہ اٹھا سکے۔ جرم و سزا کے موضوع پر اس کا مطالعہ اور مشاہدہ بہت وسیع تھا اور اسے معلوم تھا کہ مجرم کون سی غلطیاں کرتے ہیں تو ان کی بنا پر پکڑے جاتے ہیں۔ اس لیے اس نے بڑی احتیاط سے اور خاصے غور و خوض کے بعد منصوبہ بنایا تھا۔ ویسے اس کے اپنے خیال میں یہ کوئی جرم نہ تھا کہ وہ ایک غیر انسانی مخلوق سے نجات چاہتا تھا۔ اس کا دل کہتا تھا کہ وہ کسی نادیدہ شکنجے میں جکڑا جا چکا ہے اور نیلم کو طلاق دے کر بھی اسے اس شکنجے سے نجات نہیں ملے گی، اور اگر وہ کسی کو اپنی کہانی سنا کر مدد کی درخواست کرے گا تو کوئی اس کی بات پر یقینی نہیں کرے گا۔ اس نے بہت سی پراسرار کہانیاں پڑھی تھیں، لوگ بھی پڑھتے تھے، لیکن اسے معلوم تھا کہ کوئی اس پر یقین نہیں کرتا تھا۔ آج کے دور میں کون اس قسم کے واقعات پر یقین کر سکتا تھا؟ ویسے بھی اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اس کے موقف کی گواہی تو صرف اس کے محسوسات ہی دے سکتے تھے، اور اس کے محسوسات بھلا کسی اور کو اپنا قائل کیسے کر سکتے تھے؟ ایک اندیشہ اسے یہ بھی تھا کہ اگر اسے کسی طرح اس نامعلوم غیر انسانی مخلوق سے نجات مل بھی گئی جو نیلم کے روپ میں اس پر مسلط ہو گئی تھی، تو وہ آگے جا کر نہ جانے کس کو چمٹ جائے۔ ایسی چیز کو ختم کر دینا
دنیا کو اس کے وجود سے پاک کر دینا ہی بہتر تھا۔ یہ پوری کہانی راہداری میں کھڑے کھڑے جمشید کے ذہن کے پردے پر فلم کی طرح گزر گئی۔ اس کا ہاتھ کوٹ کی جیب میں تھا اور ریوالور کے دستے پر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ آج اسے اپنے منصوبے پر عمل کرنا تھا۔ اسے صرف یہ کرنا تھا کہ ایک تکیہ اٹھا کر سوتی ہوئی نیلم کی کن پٹی پر رکھ کر بجلی کسی تیزی سے اس پر ریوالور کی نال لگا کر فائر کر دیتا۔ تکیے کی وجہ سے آواز کمرے سے باہر نہیں جا سکتی تھی اور نیلم کی کھوپڑی میں سوراخ ہو جانا 1 سیکنڈ کا کام تھا۔ بلی کی طرح خاموش قدموں سے چلتا ہوا وہ خوابگاہ میں داخل ہوا۔ نیلم خلاف معمول مسیرے پر نہیں تھی۔ ابھی وہ ادھر ادھر دیکھنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے عقب میں آہٹ سی سنی۔ وہ چونک کر مڑا اور پولیس آفیسرز، فوٹوگرافر اور دیگر ماہرین کمرے میں موجود تھے اور ایک ایک گوشے کو بغور معائنہ کیا جا رہا تھا۔ محدب عدسوں سے کرسیوں، صوفوں، قالین اور دیواروں کو بغور دیکھا جا رہا تھا۔ عجیب الجھا ہوا مسئلہ ہے، انسپکٹر شیرازی گویا اپنے آپ سے مخاطب ہو کر بڑبڑایا۔ جمشید کا نرخرا اور پیٹ بالکل اسی طرح ادھڑا ہوا تھا جیسے کسی درندے نے چیر پھاڑ ڈالا ہو۔ لیکن اس علاقے میں درندے کا کیا کام؟ اور پھر اس نے اپنے دفاع کے لیے ریوالور بھی نکالا تھا، لیکن اسے ریوالور استعمال کرنے تک کی مہلت نہیں ملی۔ اسی دوران ایک سب انسپکٹر اندر داخل ہوا۔ اس نے شیرازی کو سلوٹ کیا۔ سر، مسز جمشید کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں چلا اور وہ بال جو لاش کے قریب پائے گئے تھے ان کی میڈیکل رپورٹ آ گئی ہے۔ اس کے مطابق وہ بال کسی ریچھ کے ہیں۔ ریچھ کے؟ سب لوگ حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کمرے پر بھیانک سکوت چھا گیا۔